اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ذوالحجہ ہے جو کچھ دنوں کے بعد شروع ہوگا، یعنی آج ذوالقعدہ کی 11 تاریخ ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 18-19 دن کے بعد ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر دین اسلام کی 2 ایسی عبادات سر انجام دی جاتی ہیں کہ جو سال کے باقی ایام میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ بس ذوالحجہ کے چند مخصوص ایام ہیں جن کے اندر ہی ان عبادات کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن میں ان عبادات کو ادا نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی آدمی کوشش بھی کرے یا خواہش بھی رکھے، لیکن جس نے بھی ان عبادات کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ ذوالحجہ کے بس چند مخصوص ایام ہیں جن کے اندر ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک عبادت تو حج کی ہے کہ جو اسلام کا آخری رکن ہے، اور دوسری عبادت قربانی کی ہے کہ جو اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور یہ دونوں عبادتیں بڑی عظیم الشان اور خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ان دونوں اعمال سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور ان کی بڑی عظمت و فضیلت اور اہمیت ہے۔ ان کی فضیلت و اہمیت کے پیش نظر میرا ارادہ ہے کہ ان کے متعلق مختلف پہلوؤں پر اور مختلف حوالوں سے مختصراً آسان اور جامع انداز میں کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی عظمت و فضیلت اور اہمیت کتنی ہے، اور ان کے متعلق چند مخصوص مسائل و احکام، ان سب امور پر گفتگو کی جائے جس کے نتیجے میں ہمیں ان عبادات کے بارے میں مستند معلومات حاصل ہو سکیں اور ان کی عظمت و فضیلت کا احساس ہو سکے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ بات سوچیں کہ ان عبادات کی ادائیگی میں تو ابھی کافی وقت پڑا ہے، اتنی جلدی ان پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ بات عرض کر دوں کہ حج کی عبادت تو ایسی ہے کہ جس کا وقت رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان منقول ہے: اشہر الحج شوال و ذوالقعدۃ و عشر من ذی الحجہ۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں، یعنی عبادت حج کی تمہید ماہ شوال سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حج کے مخصوص ارکان تو اگرچہ ذوالحجہ کے چند ایام میں ہی ادا ہو سکتے ہیں، لیکن حج کا احرام باندھنا اور حج کے لیے سفر کرنا، یہ سب کام شوال کے بعد کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ اور رہی بات قربانی کی عبادت کی، تو اگرچہ قربانی کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے ذوالحجہ کے چند مخصوص ایام مقرر ہیں، لیکن ان ایام کے آنے سے پہلے اگر ہمیں اس عبادت کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں وقت آنے پر اس عبادت کو سر انجام دینا آسان ہوگا۔ تو بہرحال اس وجہ سے ذوالحجہ کے آغاز سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور آج کی یہ ابتدائی گفتگو اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ آئندہ کی ان چند نشستوں میں انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کی خاطر اور صحیح معنوں میں اس کام کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔